میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک اور روزہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ جہاں تک جو ورڈ رمضان آیا ہے، اگر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے کا ذکر قرآن مجید میں آیا، لیکن 12 مہینوں میں سے صرف ایک نام کا ذکر باقاعدہ نام کے طور پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یعنی اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کسوٹی کے اس کے اندر کھلے کھلے نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ فضیلت جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی، ایسا فضیلت والا مہینہ آ جائے تو جو کوئی اس کو پالے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھے۔ یہ الامر یدل علی الوجوب، کہ امر کا صیغہ جو ہوتا ہے، حکم کا جو صیغہ ہوتا ہے، وہ واجب پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب وجوب صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری تو اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے روزوں کو رکن کہا گیا، یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو 5 ارکان ایسے ہیں، اگر اس کے اندر کمزوری آ جائے تو پھر آپ کو مسلمان کہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی ایک آدمی کچھ سنتیں چھوڑتا ہے، نفل چھوڑتا ہے، لیکن کچھ ایسے ارکان ہے اگر وہ چھوڑ دیتا آدمی، اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہو، اگر اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، تو یعنی وہ ارکان جس کو نہ ماننے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک مسلمان باقی نہیں رہتا، ایسے چیزوں میں ایک آدمی سستی کیسے برت سکتا ہے؟ جس مسئلے میں اتنا زیادہ ڈینجر مسئلہ ہو اس میں آدمی سستی نہیں کر سکتا۔ 5 ارکان کیا ہے؟ توحید، صلاح یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف پڑھی آپ، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 چیزوں پر، اس کو رکن کہا گیا۔ یعنی کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس جگہ پہ کیا رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارکان یعنی کہ پلر، اگر ایک چھت ہے اس کے 5 پلر ہے، اگر ایک پلر بھی ہٹا دیں گے تو وہ چھت ہل جائے گی نا۔ اگر ایک آدمی توحید میں گڑبڑ کر لے گا تو یعنی کہ پوری طرح سے بنیاد ہل گئی، پوری عمارت ہل گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسلام کی بنیادیں 5 ارکان پر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے، توحید، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، صحیح بخاری میں پہلے حج کا ورڈ ہے، حج اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اور ایک روایت میں ہے اگر استطاعت دی ہے وہاں پر جانے کی تو پھر اس کے لیے حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ وہ صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ ارکان میں سے ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو روزہ رکھ لے۔ اور اس جگہ پر ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی طریقہ ہے واجب کو سمجھنے کے لیے، فرض کو سمجھنے کے لیے۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر لکھ دیا گیا ہے، حتمی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو، تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہاں تو واضح حکم آ گیا ہے، اور تم پورے کرو روزوں کو رات تک، یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک۔ یہ سب ہمارے لیے دلائل ہے سمجھنے کے لیے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں۔ تو رمضان کی فضیلت الگ ہے، روزوں کی فضیلت الگ ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1898، تو اس کے اندر یہ ہم کو حدیث ملتی ہے، اذا دخل رمضان، اور جب داخل ہو جاتا ہے رمضان، فتحت ابواب الجنہ،
تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے سلسلۃ الشیاطین والجن، شیاطین اور جنوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ جنت کے کام کرنا انسان کے لیے آسان بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آدمی کو عمل کرنے کے لیے روکنے والے کون ہیں؟ شیطان ہے، یہ شرارتی جن ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آدمی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنت والے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا ذرا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے دیکھا دیکھی ماحول میں کئی کام ماشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سہولت ہے۔ تو رمضان مبارک کی اس سے فضیلت ثابت ہوئی۔ اور حدیث نمبر 1902 1904 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا الصوم لی وانا اجزی بھی، آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو ایک آدمی ہو سکتا ہے چھپ کر کھا لے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی چھپ کر بھی نہیں کھاتا ہے، چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا ہے، تو اب اس کے یہ کیفیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ آدمی جو بھوکا رہ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور وہ آدمی بھوکا ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی خاص عبادت ہے جو اس نے چھپا لی ہے، اور میرے علاوہ اب اس کو کوئی جان نہیں سکتا ہے کس نے روزہ رکھا اور کس نے نہیں، کیونکہ ایک ایسی باطنی اور چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہہ رہے تو گویا کہ یہ میرے لیے خاص ہو گئی، جتنی بات خاص ہوتی ہے ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، تو روزہ ایک ایسی بات ہے جو مکمل طور پر ریاکاری کا اس میں چانس ہی نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہ کر بتا سکے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کہہ رہے اتنا بدلہ دوں گا، اتنا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے پر آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے روزوں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو حدیث شریف میں نے سنائی کہ رمضان مبارک جب داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب جن اور شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر رمضان مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گناہ باندھ دیے جاتے نہیں کہا جا رہا، جن اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نفس امارہ میں بھی آ کر بھی گناہ کرتا ہے، عادت سے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے۔ 11 مہینے جو شیطان کی نگرانی میں رہ کر ٹریننگ لیا ہے، وہ ٹریننگ کی وجہ سے اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارڈ، پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں، وہ عادتاً آدمی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً شیطان کو بیڑیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اب شیطان تو آپ کے پاس آ کے وسوسے ڈالنے سے رہا، جیسے ایک شیر ہے، اگر اس کو بیڑیوں میں ڈال دیا جائے، اگر اس کو ایک جیل میں ڈال دیا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے تو شیر تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، بات صحیح ہے آپ کے پاس، لیکن آپ وہ اس کی سلاخوں کے پاس جا کر اس کی سلاخیں پکڑ لیں گے تو کیا آپ شیر کو موقع نہیں دے رہے؟ آپ شیر کے قریب تو جا رہے ہیں نا، وہ تو بات غلط ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر شیطان نے آپ کو 11 مہینے جو غلط راستے بتائے ہیں، اس راستے پر آدمی وسوسے میں عادت ڈال کر جاتا ہے تو آپ جا رہے ہیں، وہاں شیطان کہاں آ رہا ہے؟ آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ شیطان کو بیڑیوں میں ڈالنے کے باوجود بھی ایک آدمی غلط راستہ اپنانے کے سے بھی گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا کہ شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر 1642 میں بتایا گیا مردۃ الجن، بعض روایت میں مردۃ الجن والشیاطین، شیطانوں اور جنوں میں جو سرغنے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ کتنا کمزور ایمان ہے، اگر رمضان مبارک میں چھوٹے شیطانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف ڈالنے والا شیطان رمضان میں گھومتے رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کب ہے اس کے واضح علامتوں کے ساتھ بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ 2 صحابہ آپس میں کسی مسئلے کی وجہ سے آپس میں بحث کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلجھا رہے تھے، اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بتانے کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھلا دی۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے۔
ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ ہم کوئی بھی چیز منسوخ کرتے یا بھلاتے ہیں تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہیں، تو اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز بھلا دی گئی۔ تو وہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اس کی وجہ کیا تھی؟ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا، دو صحابہ کا آپس میں بحث کرنا، اور وہاں پر ہے فجاء الشیطان، شیطان آیا۔ اس کا مطلب نکلا کہ رمضان مبارک میں شیطان آتا ہے، اختلافات ڈالنے والا شیطان رہتا ہے، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے سرغنہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی یہ حدیث شریف بھی بڑی مشہور ہو جاتی ہے، پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا۔ اب ایک آدمی اگر مان لیجئے 15 رمضان کو اسلام قبول کیا ہے تو کیا اس کو پہلے دہا کی رحمت نہیں ملی؟ ایک آدمی اگر مان لیجئے کہ پہلے دہا میں انتقال ہو گیا تو دوسرے دہا کی مغفرت اس کو نہیں ملی؟ کیا تیسرے دہا کی جہنم سے آزادی اس کو نہیں ملی؟ یہ کہیں گے؟ اصل میں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس حدیث شریف کو لایا، اس کو ضعیف قرار دیا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا۔ اور یہ حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ کئی صحیح احادیث سے ٹکراتا ہے۔ جیسے اس حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کی مغفرت ہوتی ہے آخری دہا میں، آخری دہا میں جہنم سے آزادی، جبکہ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے سنن ابن ماجہ للہ عند کل فطر عتقاء من النار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ جانے کتنے ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھے گئے لوگ ہیں، وہ ہر افطار کے وقت پر ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اور ایک ہے وذالک فی کل لیلۃ، ہر رات میں معاملہ ہوتا ہے، صرف آخری دہا میں نہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر دن ہر رات دونوں بھی بڑی فضیلت والے ہیں، صرف آخری دہا میں جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھا جاتا ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث میں کم فائدہ بتایا جاتا ہے، صحیح حدیث میں زیادہ فائدہ بتایا جاتا ہے۔ ضعیف حدیث میں ہے کہ 10 دن ہی رحمت کے، 10 دن ہی مغفرت کے، جبکہ صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کر لائے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ جو کچھ بھی گزرا ہے سب معاف ہو جاتا ہے جس نے پورا رمضان بھر کے روزے رکھے۔ یہ پہلا دہا، دوسرا دہا، تیسرا دہا ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر یہ تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے، نہ صرف سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور متن کے اعتبار سے بھی شاذ ہے، ٹکرا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا جاتا ہے، یہ بھی ضعیف ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ تو ضعیف روایتوں میں محدود کر جاتا ہے 10، لیکن صحیح میں زیادہ وسعت ہے، ہر رات یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے، اور ہر رات جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا یہی تو رحمت ہے، یہی تو مغفرت ہے۔ تو ان تینوں کو الگ الگ کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے بعض ضعیف روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ افطار کے وقت پر روزے دار کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے عن الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی سحری سے لے کر افطار تک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان مبارک کی فضیلت ہے، رمضان مبارک کی فضیلت میں جو حادث آئی ہے اس پر بہت سارے بھائیوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو ڈاؤٹ کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک آدمی کو ڈاؤٹ دماغ میں رہیں گے تو وہ لطف نہیں لے سکتا، وہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ڈاؤٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور سے یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا فیصلہ بھی کیا، فضیلتیں بھی سنتے رہے، ڈاؤٹس بھی کلیئر کرتے رہے، تاکہ ہماری تیاری مضبوط ہو جائے۔ اب چاند اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے، جو مشہور دعا تو اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، یہ الفاظ بڑے مشہور ہیں، لیکن زیادہ آتھنٹک کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یہ زیادہ آتھنٹک الفاظ۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ، جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ ہی نہیں۔ اب جو نفل روزہ ہے تو دن میں اٹھا ایک آدمی یا فجر کو اٹھ گیا آدمی، فجر کے بعد جو ہے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو کھانے کی حاجت پیش آئی لیکن اس کو کھانا نہیں ملا، پھر وہ کہتا ہے کہ چلو میں تو روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو جائز ہے نفل روزوں میں۔ لیکن جو فرض ہے، کفارے کے ہے، فدیہ کے ہے، تو ان کے لیے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، بعد میں کنٹینیو نہیں کر سکتا ایک آدمی، یعنی کہ رات میں ہی نیت کر لے، یا سحری میں اٹھنا ہی نیت کی علامت ہے،
یا کم سے کم یہ ہے کہ آدمی یہ تو نہ کہے کل کے میں روزہ نہیں رکھوں گا کہہ کر سو جائے، صبح میں مان لیجئے کہ وہ فجر میں اٹھا، اس کے بعد نماز کو چلے گیا، بعد میں اس نے کہا ارے میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ نہیں رکھوں گا لیکن میں اب رکھوں گا، تو ظاہر بات ہے چونکہ یہاں پر فجر سے پہلے نیت نہیں ہوئی لہذا اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ رمضان المبارک سے متعلق تو جو نیت ہے وہ نویتو ان اصوم غدا للہ ایسے الفاظ سے کرنا صحیح نہیں ہے، دل سے نیت ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک سے متعلق رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت تو کچھ بنیادی باتیں بھی ہم کو جان لینا چاہیے۔ رمضان کا جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے اور عربی میں جو کلمات آئے ہیں اس کو عربی دان حضرات نے 3 قسم کے عربی کلمات میں بانٹا ہے۔ عرب عاربہ، یہ جو قحطانی، یمن، عرب عاربہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ اصلی عرب، اور عرب مستعربہ یعنی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اصل میں سیریا اور عبرانی وہاں کے رہنے والے، لیکن جب انہوں نے مکے میں اقامت پذیر ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر رہتے رہتے یمنی قافلے جو گئے تو انہوں نے عربی سیکھ لیا، تو یہ کیا ہو مستعربہ۔ اب جو مکے کے اندر جو آبادی بعد میں اسماعیل صلاۃ والسلام کے نسل سے جو بھی آ رہی ہے اس جنریشن سے جو چلتے آ رہے، تو ایک معنی میں عربی کو انہوں نے بعد میں اڈاپٹ کیا، اب جا کر سعودی عرب میں اور مکے میں جو آپ کو عربی نظر آ رہی ہے، دراصل سعودی عرب میں مکے میں ایک زمانے میں عربی نہیں تھی، وہاں پر آبادی تھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سعودی عرب میں مکے میں آبادی تھی نہیں، یا تو یمن میں آبادی تھی یا تو سیریا میں آبادی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا تو وہاں سے اب سعودی عرب میں جو آبادی پھیلنے کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ایک معنی میں۔ تو جب شروع ہوا تو یہاں کی جو زبان تھی انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی، یمن کے قافلے جو گزر رہے تھے وہ قافلوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی، بعد میں آہستہ آہستہ پورا سعودی عرب میں عربی زبان اسپریڈ ہوئی، گویا کہ یمن اصل ہوا بعد میں سعودی عرب۔ یمن جو اصل ہے وہ عرب عاربہ ہے، بعد میں سعودی عرب، اور اسی طرح اس کے اطراف کے جو کنٹریز میں جو عربی زبان ہے اس کو کہتے ہیں مستعربہ، جنہوں نے ایکسپٹ کیا، اڈاپٹ کیا۔ اور ایک ہوتا ہے عرب بائدہ، بائدہ مانے تباہ ہو گئے، جیسے عاد اور سمود تھے، یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ایریا اس کو احقاف کہتے ہیں، سورہ احقاف نمبر 46۔ اس احقاف میں عاد و سمود، خاص طور سے عاد، سمود مدائن صالح کی طرف رہتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے عاد رہا کرتے تھے قوم احقاف میں، تو یہ عاد اور دوسری طرف سمود، تو یہ دونوں بھی عربی بولا یہ بھی عربی بولا کرتے تھے، لیکن جیسے کیا ہے قومیں تباہ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں کچھ کلمات بھی تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کلمات باقی رہتے ہیں، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو عاد و سمود تباہ ہو گئے لیکن اس زمانے سے کچھ کلمات باقی رہ گئے، تو عربی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو رمضان کا اس مہینے کو جو نام دیا جانا ہے یہ عاد و سمود کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، ان کے بقایا میں سے، گویا کہ رمضان کا جو ورڈ ہے اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے، اور جس وقت پر یہ مہینے کے لیے یہ نام رکھا گیا اس وقت پر شدید گرمی ہوگی شاید، جس کی وجہ سے رمضت الحرہ کہتے ہیں، سورج کی روشنی پتھر پر پڑی، پتھر گرم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے قریب آپ ہاتھ لے جائے تو آپ کے ہاتھ کو بھی اس کی گرمی اور لو محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رمضت الحرہ۔ اور علماء کرام نے مناسبت بھی تلاش کی کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی رمضان المبارک گویا کہ اس تمازت اور اس حرارت سے رمضان مبارک کا بھی بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ پھر رمضان کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ اور اس کا میں نے معنی بتایا۔ سوم کا معنی کیا ہے؟ سوم کا معنی عرب کے لوگ جب گھوڑے کو چھریرا بنانا چاہتے ہیں، گھوڑے بہت زیادہ کھا لیتے تو بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو کیا کرتے تھے، پہلے خوب کھلاتے تھے، جیسا کہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے علفت علی دعت فصارت بدنا، کہ ان کو چارہ دیا گیا اور کچھ کام نہیں لیا گیا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے، بھاری بھرکم ہو گئے۔ پوری طرح سے کھلانے کے بعد اچانک کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، اس کے گھوڑے کے منہ کے سامنے ٹوکری لگاتے تھے، اب اس کے بعد حاکم جب کہتا تھا تو ان کو کھانے کی پرمیشن ہوتی تھی ورنہ نہیں، اب ٹائم سے دیا تھا، آہستہ آہستہ کٹ شارٹ کرتے، کھانے کا ٹائم کم کرتے، ہوتے ہوتے کیا ہوتا کہ جو پیٹ کا جو ایریا یہاں سے چربی ختم ہو جاتی اور باقی کا جو ان کی جو پیٹ کا ایریا ہوتا تھا اس پر کافی چربی اور گوشت جمع ہوتا، تو اس میں بیٹھنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوتی، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا، اور پیٹ کے پاس اس کا گوشت کم ہونے کے سے بھاگنے میں چھریرا ہو جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ تھا، یہ جو
टोकरी लगाते हैं मुंह के पास, अरबी जबान में इसको कहते हैं सौम, यानी कि रुकावट डाल दी गई। जैसे हम रमजान मुबारक में क्या होता है, खाना पीना हलाल है कि नहीं, हलाल है, लेकिन सहरी के वक्त पे खाना दिल नहीं कहता, एक आदमी का हो सकता है लेकिन वो खाता है, क्योंकि हमारे रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी, हम उसके खातिर ना चाहते हुए भी खाते हैं कि नहीं। जैसा घोड़ा अपने मालिक की बात सुनता है, हम भी अपने मालिक की बात सुनते हैं, इफ्तार करते हैं। एक चीज जो हलाल होती है खाना पीना, उसको तक हम हराम समझते हैं रोजे के हालत में खाना पीना। तो बहरहाल सौम का माना, रमजान मुबारक का माना, आज बहुत सारी बातें कवर करने की हमने सादत हासिल की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान और सही अहादीस की तालीमात को हासिल करने के बाद अपने ईमान और अपने अमल को बढ़ाए तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कपड़ा बोसीदा हो जाता है वैसा ईमान भी तुम्हारा वैसे ही बोदा हो जाता है। फजद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को रिफ्रेश करते रहो। तो अल्लाह ताला हमारे ईमान को रिफ्रेश कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।